اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما لا بقیت اللہ الاعظم روحی وروح العالمین لتراب مقدمی الفداء اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاة والسلام اذا عرفت فاعمل ما شئت صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد علیہ بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 2 مہینے 8 دن آپ ایک عبادت کریں گے، نواسے پیپر کے اب مہمان ہیں، تو ہمیں معرفت ہونی چاہیے کہ ہمارا مقام کیا ہے، چونکہ آپ کے چھٹے امام نے فرمایا اذا عرفت فاعمل ما شئت، فرمائے پہلے معرفت حاصل کر پھر عمل کر۔ عمل کی اتنی قیمت ہوتی ہے جتنی بندے کے پاس معرفت ہوتی ہے۔ آج میں نے ایک روایت پڑھی ہے بڑی لاجواب، یعنی مولا کائنات کی بڑی لاجواب فرمان، یعنی جس میں مولا کائنات کا زور نظر آتا ہے، علم اور فصاحت و بلاغت کا۔ سرکار نے فرمایا اللہ فرمایا دینکم دینکم، اپنے دین کو پہچانو، دین کی معرفت حاصل کرو، سوجھ بوجھ حاصل کرو۔ مولا کیوں؟ فرمایا ان السیئات معہ خیر من الحسنۃ بغیر، فرمایا اگر تجھے اللہ کے دین کی معرفت ہے، فرمایا تیری برائی بغیر معرفت کی نیکی سے بہتر ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ سرے لاؤ تھوڑے تھوڑے۔ یا علی اللہ، معرفت کے ساتھ برائی بغیر دین کی معرفت کے نیکی سے بہتر ہے۔ مولا کائنات میں تو نہیں، حضرت کا فرمان ہے، آگے خود وضاحت کر دی، فرمائے لِأَنَّ السَّيِّئَةَ مَعَهُ تُغْفَرُ وَالْحَسَنَةُ بِغَيْرِ لَا تُقْبَلُ، فرمائے اگر تُنہیں ہماری معرفت ہے، فرمایا ہماری معرفت تُنہیں توبہ پہ تیار کر کے گناہ معاف کروا دے گی۔ کوئی سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ سارا سال ڈالڈا کھاتے رہتے، کبھی دیسی گھی بھی کھا لیا کرو۔ فرمایا اس لیے کہ اگر گناہ کر بیٹھا اور ہماری معرفت تھی تیرے پاس، یہ دین کی معرفت تجھے توبہ کی راہ پہ لا کر تیرے گناہ معاف کروا دے گی، لیکن فرمایا اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بغیر معرفت کے کی جائے۔ مولا کیوں؟ فرمایا لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِغَيْرِ لَا تُقْبَلُ، فرمایا بغیر معرفت کے نیکی کو شرف قبولیت نہیں ملتا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ہم عزاداریاں کر رہے ہیں اور سہدراز سے ماتمداریاں کر رہے ہیں، مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن سوال کیا ہے؟ کیا ہم یہ سب کچھ معرفت کے ساتھ کر رہے ہیں یا بغیر معرفت کے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، ہمارے عمل میں نکھار کیوں نہیں آ رہا؟ مجلس میں آنے والے کے ایمان میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ عقیدہ اس کا کیوں ترقی کی طرف نہیں جا رہا؟ اس لیے کہ نہ آنے والے کو اپنے مقام کی معرفت ہے،
نہ پڑھنے والے کو اپنے مرتبے کا پتہ ہے، نہ بانی کو اپنا مقام پتہ ہے کہ میرا مقام کیا ہے. اگر نہ انقلاب آ جاتا، اتنی زیادہ عزاداری سید الشہداء ہوتی تو انقلاب آ جاتا. عام طور پر لوگ پتہ ہی کوئی نہیں. حضرت موسیٰ اللہ سے پوچھا تھا موسیٰ کلیم نے، پروردگارہ اس بندے کی روزے کا کیا مقام ہے جو لوگوں کی دیکھا دیکھی روزہ رکھ لے. اس طرح ہم مجلسوں پہ آتے ہیں، سارے جا رہے سنت میں ہی ٹور پہ، اس لیے مجلس کئی بندے مجلسوں پہ آتے جلوس پہ، او جی کزن گیا اب تو میں نے کہا میں بھی ساتھ چلوں. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ نماز کی قیمت ہے نہ عزاداری کسی کی قیمت نہیں ہے اگر اس نیت سے جا رہا ہے. پروردگار تو یہ بتا، روزہ اگر رکھے بندہ اس لیے روزہ رکھے کہ سارے رکھ رہے تو میں نے بھی رکھ دیا، آواز قدرت آئی ایسے بندے کی روزے کی کوئی قیمت نہیں ہے میری بارگاہ میں. تو سمجھ آئی؟ ہمیں بطور بانی، بطور خطیب، بطور مصاحب خان، بطور نوحہ خان اپنا مقام پہچاننا پڑے گا. ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ میں شروع کر رہا ہوں. ایک بانی مجلس کا مقام کیا ہے؟ بانی مجلس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کو سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ تھوڑے تھوڑے سیرے لاؤ میرے نام. ایک بانی مجلس کا مقام کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ بانی پہلے عظمت بیان کروں گا آپ کے سامنے. بانی مجلس کی عظمت کیا ہے؟ بانی مجلس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلے عظمت بتاتا ہوں. یہ حدیث فریقین کی کتابوں میں عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں پاک ممبر پر ہم بیٹھے تھے، نبی کے پاس جبریل آیا. جبریل نے کہا اللہ کا نبی، اللہ سلام کہتا ہے اور تیرے خالق یہ فرماتا ہے تیرا حسین جب کربلا میں قربان ہوگا، انی اخلق لہو شیعۃ طاہرین مطہرین، میں تیری حسین کی عزاداری کے لیے پاک اور پاکیزہ شیعے خلق فرماؤں گا. ان کا اوڑھنا حسین حسین، ان کا بچھونا حسین حسین. نہ وہ بھوک کا خیال رکھیں گے نہ اپنی نیند کا خیال. روایت ہے یکللون النوم والعقل، کھانے کا ہوش ہی کوئی نہیں ہوگا محرم کے 10 دن، نہ نیند کا ہوش. رات 11:30 بجے ایک گمنام بندہ مجلس پڑھ رہا ہے، بندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سمجھ آئی کو نہیں ہے؟ ٹھیک، وہ بیٹھیں گے، ذکر حسین ہے اس لیے وہ بیٹھ جائیں گے. اللہ کی ذات نے فرمایا حبیب حسین کی عزاداری پہ خرچ کرنے والوں کو میرا پیغام دے. توجہ فرمانا، میرا پیغام دے. کیا پیغام ہے؟ سنیے کا پیغام. الا من انفق درہما فی عزاء الحسین، جو بانی مجلس میرے حسین کے غم میں 1 روپیہ خرچ کرے گا. کتنا؟ دیکھو نا، اگر ہمیں اپنا مقام پتہ چلے گا نا، ہم بڑے اشتہاروں میں عزت تلاش نہیں کریں گے. بانی مجلس پوری دیوار جتنے اشتہار میں عزت تلاش نہیں کرے گا، وہ حسین کی رضا میں عزت تلاش کرے گا. آج بانی یا علی السلام، آج بانی عزت ڈھونڈتے اپنی کہ میرا اشتہار کتنا بڑا ہے، دیوار جتنا ہے یا نہیں ہے، پڑھنے والے کون کون ہیں، وہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں میرے پاس پڑھنے والے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے گاؤں میں مجلس تھی تو ایک بانی مجلس ہے ہمارے، تو انہوں نے کہا جی وہ میری مجلس بڑی مقبول ہے اس دفعہ. میں نے کہا جی مقبول کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک صاحب ہیں، ان کو ساتھ والے گاؤں کے بڑے رئیس بندے نہیں پڑھا سکے، میں نے پڑھا لیا ہے. اور فرمایا اپنے یعنی بڑے ناموں میں عزت تلاش کرتے ہیں ہم لوگ، چونکہ بانی کو اپنا مقام نہیں پتا. اور سے سنیے گا، سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ فرمایا حبیب کہہ دے حسین کے عزاداروں کو، من انفق درہما فی عزاء الحسین، جو نواسہ پیغمبر کی عزاداری پہ جو بانی 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ کی ذات نے فرمایا تاجرت لہ ملائکۃ السماء فیما ینفق الی یوم القیامہ. میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو نا، آپ ایک بینک میں نا پیسے فرض کرو جمع کروا دیتے ہو، ٹھیک ہے، وہ بینک ہر سال اس پہ، اب وہ حرام جائز فی الحال اس بات میں نہیں پڑھتا، جو کچھ چل رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں فتویٰ نہیں دے رہا جائز ہے حرام ہے، میں کچھ نہیں کہتا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اتنا عرض کرتا ہوں کہ آپ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں، فکس کروائی، انشورنس کروائی، کچھ کیا، وہ تقریباً 10-15 سال تک اس پیسے کو چھیڑا کوئی نہیں. آپ نے 10,000 روپے جمع کروایا، ملا کتنا؟ 10 لاکھ.
ایک گل ہے نا ذہن میں. وہ بینک کیا کرتا ہے؟ بینک آپ کے پیسے کو کاروبار میں لگا دیتا ہے، وہ پرافٹ آتا رہتا ہے، اس کو ڈالتے رہتے ہیں، آپ کی رقم بڑھتی رہتی ہے. یہ مثال ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، حبیب جو بندہ حسین کی عزاداری پہ 1 روپیہ بانی مجلس خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ، اچھا خرچ کرتا ہے، اچھا اب فرمایا جتنے فرشتے آسمان پر ہیں اللہ اس 1 روپے کو اتنے روپوں میں تبدیل کر دیتا ہے. پڑھنا ہی آپ ہے، بولنا اور سمجھنا ہی میں آپ ہے، ٹھیک ہے. اتنے روپوں میں بدل دیتا ہے. یعنی فرض کرو اگر 1 کروڑ فرشتہ ہے تو 1 روپیہ بانی جو خرچ کرتا ہے وہ 1 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے. ہر فرشتہ اس 1 روپے کو کاروبار میں لگا دیتا ہے. اس 1 روپے پہ فرشتہ بزنس کرتا ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. اور فرمایا جب معاشر کے میدان میں وہ بانی مجلس آئے گا، ہر فرشتہ 1 روپیہ منافع کے ساتھ حسین کی مجلس کے بانی کے حوالے کر دے. اللہ یا علی زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. نواز پیمبر کی عزاداری پہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، جتنے ملائکے اتنے روپے بن جاتے ہیں. ہر فرشتہ انویسٹ کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہر فرشتہ انویسٹ کر دیتا ہے، اور انویسٹمنٹ اپنی پوری پرافٹ کے ساتھ مومن کے حوالے کرے گا معاشر کے میدان میں. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایسے بندے کو جس کو اتنا انعام ادھر سے مل رہا ہے، اسے ضرورت ہے بڑے اشتہار میں عزت تلاش کرے. اچھا مجھے بات بتائیں، میں کہتا ہوں مجھے مجلس پڑھاؤ، آپ کو کہتا ہوں وہ مجھے مجلس پڑھاؤ تو میں آپ کو ایک پلاٹ لے دوں گا بیرگا ٹاؤن میں. کوئی بانی کہے جو کہ نہیں پڑھاتا، وہ کہتے ہیں کہ تو اچھی بات ہے، یہ پہلا مولوی جو دے کے جا رہا ہے، سارے لے کے جاتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں پلاٹ تیرے نام لگوا دوں گا بیرگا ٹاؤن، مجھے مجلس پڑھا. وہ سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ بیرگا ٹاؤن کے پلاٹ کی حیثیت کیا ذرا سن. فرمے وَبَنَا لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، اگر بانی مجلس شرائط کے ساتھ نواز پیغمبر کی عزاداری پہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، فرمے فرشتے انویسٹ کر دیتے ہیں، اور 1 روپے کے بدلے میں اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دیتا ہے. پورا محل تیار. ایسے بانی کو کیا ضرورت ہے؟ وہ میرے نام کی سائے میں چھپ کر جائے، عزت تلاش کرے، جس کے لیے 1 روپے کے عوض میں جنت میں محل بن رہا ہے. کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں ہے؟ بات ختم نہیں ہوئی. دیکھیں سید الشہداء کے مختصات ہیں، سید الشہداء کے مختصات ہیں. مختصات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے ہستی کو بعد از پیغمبر، یعنی کوئی نبی سے پڑھ کر کوئی نہیں ہے بعد از خدا، لیکن ہر ہستی کو اللہ نے کچھ خاص باتیں دی ہیں. اب وہ خاص بات میں مولا حسین کی بیان کرنے چلو. قرآن نے ایک قانون بیان کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو بندہ 1 نیکی کرتا ہے اسے 10 ملتی ہے نا؟ یہ سنا ہوگا نا، 1 نیکی کرتا ہے 10 ملتی ہیں. اچھا جی، یہ اللہ کی راہ میں سب 1 نیک کام کرنے کے صلح کہ 1 کرے گا تو 10 ملے گی. یہاں پر بڑا پیارا جملہ، اگر نہیں کہوں گا تو مجھے بعد میں افسوس رہے گا جملہ ساتھ کیوں لے گیا. جملہ آیت اللہ جوادی عملی کا ہے، بڑی شخصیت، اوزل میکم کی بڑی شاندار شخصیت. انہوں نے کہا مومنو، یہ جو کہا نا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ جملہ وہ ان کی تک اچھے انداز سے پہنچے گا. یہ جو جا ہے نا، یہ فعل لازم ہے، ٹھیک ہے جی. فعل لازم کو اب انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی جو فائل پہ رک جاتا ہے، خالی سبجیکٹ سے آگے آبجیکٹ کی طرف نہیں جاتا. مجھے یاد تھا نکل کے ذہن سے، اس کو کہتے کیا. بہرحال خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت نے اب جا یعنی وہ آیا، اور جا بہی وہ کسی کو ساتھ لے کر آیا. جا یعنی آیا، جا یعنی آیا، معذرت یعنی جا گیا، جا آیا، ذہب گیا، جائے، جا آیا.
جو آئے اسے کہتے ہیں جا جا بھائی، اکیلا نہیں آیا، کسی کو ساتھ لے کر آیا. سمجھ آئی؟ جو اکیلا آئے اسے کہتے ہیں جا، کسی کو ساتھ لے کر آئے کہتے ہیں جا بھائی فلاں کو ساتھ لے کر آیا. آیت اللہ جوادی عملی نے فرمایا یا نیکی کرنے کی بات نہیں کی اللہ نے، جاگنا ہے نیاز حسین، نیکی کرنے کی بات نہیں ہے. جو نیکی کرے گا ایک کے بدلے میں 10 ملے گی. فرمایا خالی نیکی نہ کر، نیکی کو معاشر میں ساتھ لے کر آ. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جو نیکی کو اپنے اس کا مطلب ہے ہم میں سے کئی بندے نیکیاں کرتے ہیں ساتھ لے کر نہیں جاتے. مثال دوں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور پھر ساتھ جا کر یعنی یہ ذرا ڈھونس بھی جمائی، سوالی کو دی نہیں کوئی چیز، اہل احسان کیا سوالی پر. کئی بندے اتنے جھلے تھے وہ 14 پر احسان کرنا شروع کر دیتے تھے. ایک بندے نے خمس کا حساب کیا نا، 8ویں امام کے پاس آیا، خمس کافی زیادہ تھا. آپ میں سے کئی بندے خمس نکالتا ہی کوئی نکالے نا، وہ جب مدرسے میں جاتے ہیں نا خمس دینے بڑا چہرہ ہو کہ مولوی صاحب میں 2 لاکھ لے کے آئے. اس نے دل میں سوچا کہ دیکھو جی میں نے بڑا امام رضا پر احسان کیا، میں اگر یہ امام رضا کو 2 لاکھ روپے نہ دیتا تو امام کا گزارا کیسے ہوتا. دل میں سوچا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب آ. سرکار نے مٹی پہ ہاتھ رکھا، مٹی سونا بن گئی. بیٹھے ہو ٹک جاؤ. سرکار نے فرمایا جو ہاتھ سے مٹی کو سونا بنا دے وہ تیرے خمس کا محتاج نہیں ہے. اللہ یا رسول اللہ یا علی الاسد زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اپنی صدقوں کو احسان جتلا کر، سوالی کو زبان کے زخم لگا کر باطل نہ کیا کرو. ادھر امام بارگاہ میں 1000 2000 5 6000 روپیہ دیا، اللہ خان جی میں دیتے جے، ختم ہوگی، چھٹی ہوگی. جیسے ہی احسان جتلائے چھٹی ہوگی. نیکیاں کرتے بہت ہیں، ساتھ لے کر تھوڑے جاتے ہیں. قرآن نے نماز کے بارے میں بڑی زبردست بات کی. قرآن کا مطالعہ کیا کرو، قرآن کا مطالعہ کیا. قرآن میں 17-18 مرتبہ فرمایا اقیموا الصلاۃ. ہمارے ممبر پر ایک بڑی بات چھڑی کچھ عرصہ پہلے، وہ یہ تھی کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں ہے. البتہ پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے، ویسے یہ بتاؤں میں آپ کو، لیکن وہ نہیں ہے جو ہمارے خطیب کہتے ہیں، وہ نہیں ہے. ہمارے خطیب کہتے ہیں نماز قائم کرنا پڑھنا نہیں کچھ اور ہے، نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نماز کا حکم ہی کوئی نہیں، اللہ کے قائم کر پڑھندہ ہے ہی کوئی نہیں. اتنا میں تجھے بتاؤں گا قائم کرنا نماز کو بڑی منزل ہے. دیکھو نا، میں مثال کہ میں آپ کو کہوں کہ امام برگاہ پہ چھت ڈالو، پھر دیواریں نہیں بنائیں گے. لو سرگو دے بغیر دیواروں تو ہی گھر رہے ہیں. آپ کہو گے بھائی دیکھو دیواروں کا بندے نے نام نہیں لیا، دیواریں ہوں گی تو چھت کھڑا ہوگا. بھائی پہلے نماز پڑھے گا تو پھر قائم کرے گا. قائم کرنا اور قائم کرنا فی الحال میں نہیں عرض کر سکتا، شاید میں محرم میں کہیں کہہ جاؤں گے اس بات. یہ پوری گھنٹے کی تقریر ہے کہ نماز کو قائم کیسے کیا جاتا ہے، لیکن قائم کرنے کے لیے پڑھنا پڑتی ہے. وہ ہمارے مقرر بالکل چھکے مارتے ہیں جو کہتے نہیں کہ پڑھن دا تو حکم ہی کوئی نہیں، کہ دلوا دے پہنتے جسم ہی نہ پاک ہے. میں تو دست ہے جو بندہ کہ نماز واجب بھی کوئی نہیں ہے. بندہ کہتے نماز میں نہیں پڑھتا، سست ہوں، میں نکما ہوں، میں نہیں پڑھتا، لیکن ہے واجب، وہ مسلمان ہے، فاسق ہے. جو کہتا نماز کا حکم ہی کوئی نہیں ہے، وہ بندہ کافر ہے. شیعہ مذہب میں وہ ضروریات دین کا منکر ہے، بندہ کافر ہے. توجہ فرمائیے گا، اللہ نے 17-18 مرتبہ فرمایا نماز پڑھو یا قائم کرو، جو پڑھنے سے آگے کا ایک مرتبہ ہے.
لیکن ایک دفعہ فرمایا حافظوا علی الصلوات، علی والو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کی حفاظت بھی واجب ہے۔ نماز کی اچھا نماز کی حفاظت کیسے ہے بھلا؟ یعنی کئی بندے نماز پڑھ کر دنیا میں چھوڑ جائیں گے، کئی نماز پڑھ کے معاشر میں ساتھ لے جائیں گے۔ اب ذرا میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ ساتھ کون لے کے جائے گا اور ادھر ہی چھوڑ جائے گا نماز کو۔ ذرا سنیے گا، فرق دیکھیے گا۔ ایک اصفہان کی بہت بڑی شخصیت تھی، عرفانی شخصیت، اخلاقی شخصیت، بہت بڑے عالم۔ ان کو کسی نے کہا قبلہ ہم بھی نماز پڑھتے، آپ بھی نماز پڑھتے، رکھتے ہیں ایک جیسی نماز کا طریقہ ایک جیسا۔ دیکھو نا، آیت اللہ باجت بھی 2 رکعت صبح کی پڑھتے تھے، ہم بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ مغرب کی 3 ہم بھی 3 پڑھتے ہیں، تشہد ایک جیسا، رکوع سجدہ سب ایک جیسا۔ انہوں نے کہا قبلہ آپ کی نماز آپ کو کدھر لے گی؟ میری نماز نے میرا کاکھ نہیں بگاڑا۔ قبلہ میری اور آپ کی نماز میں فرق کتنا، غور کرنا۔ انہوں نے فرمایا بس اتنا سا فرق ہے، پڑھنا ہی آپ ہے، سمجھنا ہی آپ ہے، اتنا فرق۔ قبلہ مطلب کیا؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ کے جب مسجد سے باہر نکلتا ہوں اپنے کردار کے ذریعے نماز کے نور کی حفاظت کرتا ہوں، تو مسجد سے باہر نکل کر گناہ کرتا ہے، نماز کا نور ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، اللہ وسلم۔ میں ایک اور جملہ یہاں پر کہہ لوں، ایک اور جملہ کہہ لوں۔ ایک نیکی کرو گے 10 لکھی جائیں گی، ایک نیکی کرو گے 10 لکھی جائیں گی۔ میں ایک گزارش ہے میری، خمس آپ سب پر واجب ہے، اور چپ کر جانا، بولنا نہیں، نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی ہو سب پہ خمس واجب ہے، کسی کے 5 روپے، 5000 روپے، 10,000، سب پہ خمس واجب ہے۔ چور چور ہوتا ہے، ککھ کا چور ہو وہ بھی چور ہی ہوتا ہے، اور لکھ کا چور ہوتا چور ہی ہے، ٹھیک ہے؟ خمس سب پہ واجب ہے۔ آپ میں سے کتنے دیتے ہیں مجھے کوئی نہیں پتا، تھوڑے ہی ہوں گے مہاراج، چونکہ خود معصوم نے فرمایا ھذا حدیث صعب مستصعب، فرمایا یہ ہمارا مشکل فرمان ہے خمس۔ 7ویں امام نے فرمایا لا یعمل بہ، اس پہ عمل نہیں کرے گا الا مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان، خمس والی حدیث پہ وہ عمل کرے گا جس کے دل نے ایمان کا امتحان پاس کر رکھا ہے۔ اے چپ دی جائے گی، چپ سمجھے جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ وسلم۔ اس بھی شاید میں ایک مجلس پڑھ دوں، اگر مجھے ذہن میرے اس طرف گیا تو۔ خمس نہ نکالنے کے بہت سارے نقصانات ہیں، اشارہ کروں گا۔ شفاعت اہل بیت سے محرومی پہلا نقصان، اہل بیت والی وارث نہیں بنیں گے موت کی مشکل گھڑیوں میں۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ لم نکو نطعم المسکین، شفاعت سے محروم ہوئے کیونکہ مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ 5ویں امام نے فرمایا یہ مسکین وہ سید ہے جس کے گھر سال کا خرچہ نہیں ہے، اس کو خمس نہ دینا شفاعت اہل بیت سے محروم ہے، قرآن نے کہا۔ اچھا دوسرا، امام زمان کے پاس خط گیا تھا لوگوں کا، مولا کچھ مومن ہیں جو سب حلال حرام کھائے پیے جا رہے ہیں، وہ نہیں خمس نکالتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ ہمارے حق کو اپنے لیے حلال سمجھے گا، فرمایا جب میرا ظہور ہوگا تو میرے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ کربلا خالی اس لیے کہ کیٹرنگ والوں کی دیگیں بیک جائیں، مجلسیں پڑھنے والوں کی جیبیں بھر جائیں، اور آپ ماشاءاللہ لنگر کھا کر گھر سے، اس لیے کربلا پورا نظام ہے۔ سید الشہداء نے کربلا میں کچھ لوگوں کو فرمایا تھا تم چاہو بھی تو میری لشکر میں نہیں آ سکتے۔ مولا کیوں، ان کا قصور کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا قد ملئت بطونکم من الحرام، ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے چپ دی جا ہے یا خاموشی سمجھ میں آتی ہے؟ جو بندہ خمس ادا نہیں کرتا وہ حرام کھاتا ہے، اس کی امام زمان کے لشکر میں جگہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی کوئی نہیں ہے؟ اور میں ناراض نہیں ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، مجھے غرض نہیں ہوتی، میرے اگلے محرم پتنی کہاں جا چکے ہیں پہلے ہی۔ میں کہ آپ کو صاف صاف بات آپ کو بتا دوں، ایک بزرگ عالم کا جملہ ہے، وہ فرماتے دیکھو آپ میں سے ہر بندہ خمس نکالتا ہے لیکن کوئی نہیں نکالتا۔
آپ 3 لاکھ کا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، 10,000 خمس ادا نہیں کرتے. ہاں نہیں کرتے. میں نے ایک مومن کو میں نے کہا تھا بھیا خمس نکال، اس کو خمس 40-50 ہزار سے زیادہ نہیں بنتا تھا. اللہ تللہ کیے، 10 دن کے بعد 2.5 لاکھ کا نقصان ہو گیا. 2.5 لاکھ کا نقصان کس کھاتے میں؟ 10,000 خمس دیتا نا تو اجر بھی ملتا. قبلہ سید گلاب شاہ صاحب یا سید محمد یار شاہ صاحب فرماتے تھے جب بندہ خمس نکال دیتا ہے اس کی مال اور اولاد پر آنے والی کئی مصیبتیں باہر سے ہی ٹل جاتی ہیں. کوئی سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ اول تو آپ کو خمس کا پابند ہونا چاہیے، یہ پہلی بات. دوسری بات، اگر خمس کے پابند نہیں ہو تو جو نیازیں دیتے ہو کم از کم ان کا خمس نکالا کرو. آج تو سارے کام چپتے چل رہے ہیں. نیازوں کو خمس دیا کر. میں تجھے بتانے لگا اس لیے جب اسی آیت کے ذیل میں ایک بندے نے سوال کیا تھا چھٹے امام سے، مولا قرآن کہتا ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو 10 ملیں گی، اور برائی کے بارے میں فرمایا فلا یجزا الا بمثلھا، ایک برائی کرے گے تو 1 لکھی جائے گی. اس نے کہا مولا میں 1 روپیہ چوری کرتا ہوں کسی کا، چوری کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتا ہوں. بیٹھے ہو ٹور بھی ہو یار. اس نے کہا مولا 10 نیکیاں 1 گناہ، 10 میں سے 1 نکلا پیچھے 9 بچ گئے. تو سمجھ آئی کھو نہیں آئی؟ سرکار کے چہرے پہ جلال آیا. میرے مولا نے فرمایا وہ جو 1 نیکی کرنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، نیکی کافی نہیں ہے، نیکی کا ذریعہ بھی حلال اور پاک ہونا چاہیے. تو خالی یا علی علیہ السلام، تو خالی ایک دیگ دے کر چاولوں کی خوش ہے کہ چاولوں دی دیگ دے دیتی بس مولا عباس راضی ہے، مولا حسین راضی ہو گئے، خمس کا حساب کیا ہی کوئی نہیں ہے. تو یوں سمجھ کسی سید کی جیب سے پیسے چوری کر کے تو نے نیاز دے دی ہے. بیٹھے ہو تو کہ سید کی چوری کر کے نیاز دے دو، کیا نیاز کا ثواب ہے؟ لہذا مہربانی کرو اپنی نیازیں ضائع نہ کرو. جو دیگ ایک دے رہے ہو کم از کم اس کا خمس نکال کر دو. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ بہرحال جی قرآن کا قانون ہے، فرمائے جو 1 نیکی کرے گا 10 ملیں گی. اللہ اکبر. لیکن یہ حدیث میں سید الشہداء کے لیے الگ قانون بیان فرمایا. ہو سید الشہداء کی بارگاہ استثنائی بارگاہ ہے. تیرے چھٹے امام فرماتے کلنا صفن ندات لما ولکن سفینۃ الحسین اسرا، ہم ساری امت کی ندات کی کشتی ہیں لیکن سب سے تیز حسین کی کشتی نجات ہے. پھر فرمائے کلنا باب ندات لما، ہم ساری امت کی ندات کے دروازے، ولکن باب الحسین اوسع، لیکن سب سے کھلا دروازہ میرے دادا حسین کا دروازہ ہے. خصوصیات ہے سید الشہداء کی جس میں کتاب لکھی گئی الخصائص الحسینیہ. سنیے گا روایت، 1 نیکی کرے گا عام جگہ پر 1 روپیہ خرچ کرے گا 10 لکھے جائیں گے. لیکن تیرے معصوم نبی فرماتے مجھے جبریل نے کہا الا من انفق درہما فی اداء الحسین، جب کوئی علی والا نواسے پیغمبر کے داداری پہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے تمام ملائکہ اس 1 روپے کی تجارت کرتے ہیں، منافع سمیت اس کے مال حوالے کر دیں گے. دوسرا جواب فرمائے فیوتا بکل درہم 70 حسنہ، جب حسین کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. 1 کے بدلے میں یہ مقام ہے، پورا محل بن گیا. 1 70 نیکیاں لکھی گئی. 2 اور اللہ کے ہر فرشتے نے 1 روپیہ کاروبار میں لگا دیا، منافع سمیت حوالے کر دیا. 3 اب جب مقام اتنا ہے تو پھر ذمہ داری کتنی ہے بانی مجلس کی؟ یہ ذمہ داری کون سا بانی مجلس ہے جس کو اتنا کچھ ملتا ہے 1 روپیہ خرچ کرنے کے بس؟ وہ میں نے کل پتہ نہیں پڑھا یا نہیں پڑھا، ایک وصیت ہے چھٹے امام کی، اور عبداللہ ابن جندب کو وصیت فرمائی. فرمائی ابن جندب لا تتصدق علی اعین الناس لیزکوک. اللہ کی راہ میں جب کچھ خرچ کرتا ہے حیران ہو تو ناراض نہیں ہونا، سیدھی سیدھی باتیں کرنے کا میں عادی ہوں. اشتہاروں پہ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نیاز حسب سابق 2 من دیسی گھی میں پکے گی.
کہ قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے لوگ دیسی گھی کی نیاز کھانے آتے ہیں. نہ کریں اس طرح کے کام، اپنی قدر و منزلت کو پہچانیے. فرمائے لا تتصدق علی اعین الناس، او جندب کا بیٹا کبھی بھی رائے خدا میں خرچہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہ کرنا ہے. اور یہ 2 من دیسی گھی میں نیاز پکاتے، واہ بھائی واہ بڑی نیاز بھائی. اللہ معاف کرے، اشتہاروں پہ لکھ دینا ادھر آؤ گے تو انگوٹھیاں ملیں گی، چادریں تقسیم کی ہوں گی. ہماری طرف وہ کو بندہ ہے، اس نے اشتہار پہ لکھ دیا چادریں تقسیم ہوگی، 8-10 عورتیں زخمی ہوگی چادروں پہ جھپٹ جھپٹ کر. یہ کیا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں؟ یقین جانو، معافی چاہتا ہوں، ہم ناسمجھی میں اس عبادت کو مذاق بناتے جا رہے ہیں. اور وہ بڑا زبردست شعر تھا جو کسی نے کہا تھا کہ روح دی فرخی ادا پہ نہ سو جائے کہیں، خیال کرنا کربلا جلسے جلوسوں میں نہ کھو جائے کہیں. تیرے جلسوں کی نظر نہ ہو جائے کربلا، یاد ہی کوئی نہ رہے، جلسہ یاد ہو کربلا یاد ہی کوئی نہ ہو. فرمائے جندب کا بیٹا کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ نہ سوچنا لوگ کہیں کہ بڑا خرچہ کیا اللہ اور حسین کی راہ میں، نہ، یہ کام نہ کرنا. فرمایا جب بھی خرچہ کرنا ہماری اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا. مولا کیوں؟ فرمایا فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تو نے رائے خدا میں بانی نے خرچہ کیا لوگوں کی واہ واہ کے لیے، فَقَدْ اسْتَوْفَيْتَ أَجْرَكَ، اپنا اجر دنیا میں ہی وصول کر لیا. سادات کا بڑا خرچہ ہے اس کا. خدا را دکھ بھری کہانی ہے کربلا کی. میں گزارش کرتا ہوں بانی پڑھنے والا اسے مذاق نہ بناؤ. ہم شیعہ قوم دنیا کو سبق دینے والی ہے، دنیا کے لیے نمونے قائم کرنے والی قوم ہے، روادار قوم. شیعہ مذہب میں کسی کے عقیدے کی دلداری کی اجازت نہیں ہے، کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہم تمام مذاہب کے مقدسات کا احترام. میں نے ایک جملہ کہا تھا، بڑا مشہور جملہ ہے میرا، میں نے کہا تھا پڑھی لکھی شیعت کتابوں میں رہ گئی ہے، ممبر پہ کوئی نہیں آئی. میں ایک مجلس پڑھوں گا تبرہ پر، ادھر ایک مجلس پڑھوں گا، اگر اللہ کرے مجھے یاد رہ جائے. تبرہ ہے کیا؟ یہ تبرہ گالم گلوچ نہیں ہے جو ہمارے خطیب کرتے ہیں ممبروں پر آ کر دیگر فرقوں کے بارے میں، اسے تبرہ نہیں کہتے. ایک اشارہ کرتا ہوں، تبرہ غلط لوگوں کے غلط کردار سے اظہار لا تعلقی ہے. تو سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ ہم ہر مذہب کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں، مقدس ہستیوں کا احترام کرتے ہیں، اور پاک پیغمبر کی بیویوں کا نبی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے احترام کرتے ہیں. لیکن یقین جانو سرگودا والو، نبی کی ان ازواج کے بارے میں ہمیں زیادہ عقیدت ہے جن کو زارا کے گھر کے اجڑنے کا درد تھا. تھک گئے ہو نا؟ اب تھکو گے تو میں ایک دم مصائب چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ویسے بھی زیادہ پڑھنے نہیں، 8 9 10 منٹ بس میں نے اتنا پڑھنا ہے. لمبا مصائب پڑھنے کا میں عادی کوئی نہیں کہ بہت لمبا مصائب پڑھوں. اللہ اکبر. نبی کی وہ بیویاں، مومنوں کی وہ مائیں جن کے دل میں بطول کے گلشن کے اجڑنے کا درد تھا. انہی ازواج میں سے ایک زوجہ کا نام ہے حضرت ام سلمہ. جب مولا حسین کا قافلہ تیار ہو گیا تو ام سلمہ کو بتایا گیا حسین کا قافلہ رخت سفر باندھ چکا. نبی کی ضعیفہ زوجہ مومنوں کی ماں عصا کے سہارے پر، حسین بیٹا آدھی رات کے وقت تیاری کر. فرمائے نانی مجھے نانا نے خواب میں حکم دیا، بیٹا کس ملک کے سفر پہ جا رہا؟ عرض کیا ماں میں عراق جا رہا ہوں. عراق کا نام آیا، ام سلمہ کی آنکھیں نہیں کی، سامن کے بادل. فرمائے حسین بیٹا جس ملک بھی جانا ہے تجھے اللہ کا واسطہ عراق نہ جا، اپنی بوڑھی ماں کے دکھ نہ بڑھا. اب کیوں؟ فرمایا مجھے تیرے نانا نے بتایا تھا میرے حسین جب عراق جائے گا نا پھر زندہ واپس نہیں آئے گا. فرمایا اماں میں حجت خدا ہوں. آپ تو خالی اتنا جانتی ہیں نا میں نے کربلا میں مارا جانا ہے.
فرمایا اماں میں تیرے پوری کربلا کی زیارت کروا سکتا ہوں، پوری کربلا کی زیارت کروا سکتا ہوں۔ اور علماء فرماتے ہیں ام سلمہ کربلا کی پہلی زائرہ ہے، سب سے پہلے زیارت مولا حسین نے کروائی۔ امام خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے، لیکن اللہ نے امام کو بڑی طاقت عطا فرمائی۔ امام کے سامنے زمینی فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ اللہ اولی الامر نے حکم دیا کربلا کی سرزمین کو، لکر میں تیرے سامنے پڑھ لوں۔ سرزمین کربلا بلند ہوئی۔ میرا مصائب پڑھنا اور ہے، مجھ سے پہلے قبلہ کا مصائب پڑھنا اور ہے، یہ وہ مصائب ہے جو مولا حسین نے خود پڑھا۔ اللہ اکبر، یہ مصائب نماز سے پیغمبر نے خود پڑھا۔ اللہ اکبر، اشارہ کیا اماں اس مقام پر میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی۔ تھک کر نہیں سننا، یہ دن ہر سال آتے ہیں لیکن کئی بندے اپنی قبروں میں رہ جاتے ہیں۔ کتنے مومن پچھلے سال تھے آج آپ کے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اماں اس مقام پر میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی، اماں اس مقام پر میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، اماں اس مقام پر میرے اصغر کو سے شعبہ تیر لگے گا، اماں اس مقام پر میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے، اماں اس مقام کو تلے زینبیہ کہتے ہیں۔ میری زینب 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہے گی، شمر کا خنجر چلتا رہے گا۔ رونے والوں اب میرا دل یہ کہتا ہے یہ سارے جملے تو ام سلمہ نے سن لیے ہوں گے آرام سے، اگلے جملے پہ تڑپی ہوگی ام سلمہ نے جب غریب کربلا نے رو کر فرمایا آہونا تسلب نساؤنا، اما اس مقام پر ظالم نیزے کے ساتھ میری زینب کا برکھ حجر قبل اللہ اکبر، میری زینب کا برکھا لوٹے گا۔ سرگودا والو یقین جانو، میں احترام کرتا ہوں، سارے مصائب خانوں کا احترام ہے، لیکن آپ کو سریکی جو ہمارے بھائی پڑھتے ہیں انہوں نے لمبے مصائب پڑھنے کا عادی بنا دی ہے۔ یقین جانو معرفت والے بندوں کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ نجف کے اندر مجلس ہو رہی تھی، نجف کے اندر مجلس، آقائی مرزا شیرازی یہ جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تو رکے ٹوٹ گئے تھے، شہنشاہ ایران کی بیوی نے توڑ دیا تھا، وہ بیٹھے تھے نجف میں، مجلس ہو رہی تھی، پڑھنے والے نے ایک جملہ خالی کہا، قبلہ نے مجلس رکوا دی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا دخل زینب علی ابن زیاد وعلیہا ارذل ثیابہا، کوفہ کی شہزادی جب بابا کے ممبر کے سامنے زینب نے پھٹا پرانا لباس پہنا، مرزا شیرازی نے کہا بس کر، اس سیاہ کے مصائب نہ پڑھ، لوگوں کو رو کر اس غربت کے جملے کا حق ادا کرتے تھے۔ کوفہ کی شہزادی جب اپنے بابا کے ممبر کے سامنے وَعَلَيْهَا أَرْذَلُ ثِيَابِهَا، علی کی بیٹی نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا تھا۔ کوئی گھنٹے کا مصائب نہیں ہوتا، 2 منٹ میں مصائب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں ہاتھ بڑھایا، کربلا کی خاک اٹھائی، فرمایا اماں ایک شیشی نانا دے کر میں ختم کر دوں، ایک شیشی حسین کی طرف سے رکھ لے، جب تک خاک آ کو سمجھنا تیرے حسین کو خیر ہے، خاک خون میں بدل لے سمجھنا تیرے حسین مارا گیا، غریب چلا گیا۔ ام سلمہ کہتی ہے میں دن میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی، خاک خاک ہوتی تھی، میرے دل کو تسلی ہو جاتی میرے حسین کو خیر۔ ام سلمہ کہتی ہے محرم کا چاند نظر آیا، میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا، میرا دل گھبرانے لگا، محرم کا چاند نظر آیا، دن میں 5 6 مرتبہ اٹھ کر دیکھتی، خاک خاک ہوتی، اللہ کا شکر ادا کرتی میرے حسین کو خیر ہے۔ کہتی ہے جب آیا 10 محرم کا دن میرے دل کی گھبراہٹ بڑھ گئی، میں نے دن میں کئی مرتبہ اٹھ کر خاک کو دیکھا، خاک خاک تھی، میرا دل مطمئن ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے جب زور کی نماز پڑھ کے بستر پہ لیٹی نا، یقین جان کہ یہ مسائل میں امامہ اتارنا یہ سنت پیغمبر ہے۔ کہا میں نے نبی کو عجب حال میں دیکھا، نبی کے سر پہ امامہ نہیں تھا، آستینیں الٹی ہوئی تھی، مصطفیٰ کا گریبان چاک تھا، سر میں خاک پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا زہرا کے بابا یہ کیسی حالت بنائی ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، یہ آپ کے سر میں خاک کیسی؟ فرمائے ام سلمہ میرے سر میں خاک کربلا ہے، میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین مارا کیا۔ میرے ساتھ
خاک کربلا تھک نہیں جاتا سے میرا حسین کربلا میں مارا گیا. کبھی اعلان ہو نا فوتگی کا فلاں مومن کا انتقال ہو گیا, انصاف سے مطلب مسجد جاؤ گے نہیں, امام بارگاہ نہیں, ہر بندہ افسوس کرنے اس کے گھر جاتا ہے. اللہ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے, ام سلمہ نے جب دیکھا نا دوڑی اس کمرے کی طرف جس میں شیشیاں پڑی ہوتی, شیشوں سے تازہ خون ابل رہا تھا. ام سلمہ حسین کا پرسہ دینے جائے تو کس مقام پر, عباس کا پرسہ کسے دے. اللہ جاتے ام البنین کو بلایا, بیویاں چلی محلہ بنی ہاشم میں, عباس کے گھر کے دروازے پہ, عباس کے گھر پہ تالے پڑے ہوئے ہیں, اکبر کا گھر ویران ہے, حسین کا گھر ویران ہے. پورے محلے بنی ہاشم کا چکر لگا کر یہ ماتمی حلقہ چلا روضہ رسول پر. بیویاں سر پیٹ رہی تھی, رو رو کے کہتی تھی اللہ کا نبی تجھے پرسہ تیرا حسین مارا گیا. اجرکم اللہ, اللہ کا نبی پرسہ تیرا حسین, میں نے پڑھ دیا جتنا پڑھنا تھا, تیرا حسین مارا گیا. یہ ایک پرسہ تھا جو نبی کو 10 محرم کا دیا ام البنین ام سلمہ اور دیگر بنی ہاشم کی خواتین نے. لیکن تیرے 12ویں امام فرماتے ہیں سب سے دکھ والا وہ پرسہ تھا جو زینب نے شام سے واپسی پہ اور یہ پرسہ زیارت نائیہ کے اندر موجود ہے. امام زمان کی زیارت نائیہ پڑھئے گا, صبح جا کے پڑھے, اس کے اندر موجود ہے. فرمایا نانا نہیں بھولتا اذا قام نعیک عند قبرک, اور جب حسین کی شہادت کی خبر دینے والے بی بی نے آ کر تجھے حسین کا دکھ سنایا, منظر ذہن میں بٹھا, یہ پرسہ میں نے پڑھ کے تجھے چھٹی دے دینی, اب وہ کام کرے قبر کی پہلی رات. میرا ایمان ہے تیرے میری قبر میں مولا امام حسین تشریف لائے گی. ہمارے مرحومین اس ٹرسٹ کے جتنے مومنین ہیں, منتظمین کے مرحومین, مجھ سے پہلے پڑھنے والے قبلہ کے مرحومین, جتنے ماتمی عزادار سیکیورٹی والے حضرات ہیں, سب کے مرحومین کی قبروں میں میرا ایمان ہے آج کی رات مولا امام حسین تشریف لائیں گے. ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائیں, پھر میں دیکھیں دیکھو 2 محرم کی مجلس ہو رہی تھی 7 بلاک میں, آدھی رات کا وقت, گمنام بندہ پڑھ رہے, بندے کی نام کی وجہ سے نہیں, لوگ میں حسین کی وجہ سے بیٹھے تھے. سب نے مل کر اس ماحول میں حسین کی غربت پہ سلام کیا. میں حسین کسی کو ادھار نہیں رکھتا, اسی سلام کا جواب دیتے تیری قبر میں آ کے السلام علی حسین محرم کا پرسہ دا جو ام سلمہ نے دیا. 8 ربیع الاول کا پرسہ شام کی تھکی ہوئی زینب نے اپنے نانا کی قبر پہ آ کر دیا. اسی زینب کے پرسے کو امام زمان نے زیارت نائیہ کا حصہ بنا دیا. اللہ اکبر, کیسے دیا زینب نے اپنے نانا کو پرسہ. علماء بیان کرتے شام کو فتح کرتے کرتے زینب اتنی کمزور ہو گئی تھی خود چل نہیں سکتی تھی. سید سجاد نے پھوپھی کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا, نبی کی قبر پہ لا رہے تھے. جب نبی کی قبر آئی, علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد اب میرے ہاتھوں کو چھوڑ دے. تھک نہیں, میں نے صرف 2 جملے پڑھنے. اللہ اکبر, میرے ہاتھوں کو چھوڑ دے. اللہ جاتے کو قیامت کا منظر تھا جب سید سجاد نے پھوپھی کے ہاتھوں کو چھوڑا. علی کی زخمی بیٹی نے زخمی ہاتھوں کے ساتھ اللہ کی زری کی چوکھٹ پکڑی. نبی کی قبر پر آ کر شام کی تھکی ہوئی بی بی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا السلام علیکہ یا جدہ, یعنی نانا شام کی مسافر بیٹی کا سلام.
بی بی کہتی انی نائیت الیکا ولدک الحسین. یہ امام زمان کی زیارت نائیہ کے جملے تیرے سامنے پڑھ رہا ہوں. فرمایا نانا زینب تیری قبر پر ایک دکھ بیان کرنے کے لیے آئی ہے. علی کی بیٹی کون سا دکھ بیان کرے گی؟ نانا کی قبر پر میرا بھائی شام غریبہ بیان نہیں کی, 11 محرم بیان نہیں کیا, شرابی کا دربار بیان نہیں کیا. پھر زینب نے کون سا دکھ بیان کیا؟ رو کر فرمایا نانا تجھے یاد ہوگا جب بھی حسین تیری مسجد میں آیا کرتا نانا تو اپنا ممبر چھوڑ دیتا, نانا دوڑ کے حسین کا استقبال کرتا, پھر حسین کے کبھی ہونٹوں کو بوسے دیتا, کبھی قمیض کے بٹن کھول کے سینے کے بوسے دیتا. فرمایا نانا زینب تجھے بتانے آئی ہے کربلا میں 10 محرم کا دن تھا, 70 قدم کا فاصلہ. نانا تیری زینب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا, وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ. نانا تیری بوسہ گاہ تھی, اسی بوسہ گاہ پہ شبر اجرکم اللہ, اسی بوسہ گاہ پہ شمر سوار تھا. اللہ جاتا مجلس ہو رہی تھی ملتان کے اندر, قبلہ حسین بختیارہ مجلس پڑھ رہے تھے. حسین بختیارہ نے جملہ پڑھا اور مولانا غلام عباس سویلی کرنگا والے مجلس کے اندر موجود تھے. قبلہ نے جملہ پڑھا. جب سارا قافلہ نبی کی قبر پر پہنچا, سارے قافلے رام کرنے کے لیے اپنی پشت نبی کے گھر کی دیوار کے ساتھ لگائی. ایک علی کی بیٹی زینب تھی جس نے اپنا ماتھا دیوار کے ساتھ لگایا. مجلس ختم ہو گئی. مولانا غلام عباس سویلی کرنگا والے قبلہ کی خدمت میں چلے گئے. رو کے کہتے قبلہ جب بھی تھکا ہوئے انسان آرام کرتا ہے اپنی پشت دیوار کے ساتھ لگاتا ہے, آپ نے کیوں فرمایا زینب نے ماتھا دیوار کے ساتھ لگایا؟ فرمایا سیدنا خود رونا مجھے رولا, تیری پھپھی کی پشت اتنی زخمی تھی دیوار کے ساتھ. اللہ اکبر. آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے, شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں. میرا اللہ مجھے نہیں پتا یہ مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے ہیں, مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا ہو, مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا ہو. میرا اللہ کسی میری ماں بہن کو خالی نہ اٹھاؤ. تجھے اس وقت کا واسطہ جب علی کی چھوٹی بیٹی آگے بڑھی, کہتی ہے نانا زینب نے اپنا دکھ بیان کیا, تیری چھوٹی بیٹی اپنا درد بیان کرنا چاہتی ہے. ام کلثوم نے کون سا درد بیان کیا؟ ماتم کی تیاری کر. فرمایا نانا تجھے یاد ہوگا جس دن مکہ فتح ہوا تھا, ابو سفیان کو قیدی بنا کے تیرے دربار میں لایا گیا. ابو سفیان تیرا جنگی غلام تھا, ابو سفیان تیرا جنگی قیدی تھا, لیکن نانا تو نے اللہ کے دشمن کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. فرمایا نانا کھا گیا تیری ام کلثوم کو یہ دیکھ کون سا دکھ؟ فرمایا نانا تیرے آزاد کردہ غلام ابو سفیان کی بیٹیاں محلوں میں پردے کے اندر بیٹھی رہی.